الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الجهاد مختصر طريق الجنة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الجهاد ماضٍ إلى يوم القيامة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: وددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد للہ رب العالمین. یہ بات عیاں ہے دنیا پر ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں. یہ بات عیاں ہے دنیا پر ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں. یا بزم جہاں مہکائیں گے یا خون میں نہا کر دم لیں گے. سوچا ہے کفیل اب کچھ بھی ہو ہر حال میں اپنا حق لیں گے. عزت سے جیے تو جی لیں گے یا جام شہادت پی لیں گے. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم. درود شریف پر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. شوال المکرم کا مہینہ چل رہا ہے. آج شوال المکرم کا دوسرا جمعہ ہے. سن 3 ہجری شوال کے مہینے کے اندر کفر اور اسلام کے درمیان ایک بہت بڑا شاندار معرکہ ہوا جس کو غزوہ احد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. غزوہ احد کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادری، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جان نثاری، رہتی دنیا تک اس کو یاد رکھا جائے گا کہ کس طرح حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنی جانوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اسلام کا دفاع کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جانوں کو قربان کرنا اپنے لیے اعزاز سمجھا اور اپنی جانوں کو قربان کر کے شہادت کی راہی بن گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جنتوں کے مہمان بن گئے. غزوہ احد سے 1 سال پہلے غزوہ بدر سن 2 ہجری 17 رمضان المبارک کو پیش آیا تھا. غزوہ بدر میں مشرکین مکہ کے بڑے بڑے سردار مارے گئے تھے. 70 سردار مارے گئے اور 70 گرفتار ہوئے. یہ اسلام اور کفر کا پہلا فیصلہ کن معرکہ تھا جس کو یوم الفرقان کہا گیا. بدر کے اندر جب کفار نے شکست کھائی، شکست کی ہزیمت سے دوچار ہوئے
تو انہوں نے بدلہ لینے کی ٹھانی اور پورا 1 سال تک وہ تیاری کرتے رہے، مختلف قبیلوں میں جا کر، مختلف لوگوں میں جا کر ان سے فنڈ اکٹھا کیا، بہت سارا فنڈ اکٹھا کیا، بہت سارے افراد کو تیار کیا، اور تقریباً 3000 کا لشکر لے کر مدینہ منورہ کے اوپر، جو اس وقت ریاست مدینہ تھی، انہوں نے حملہ کرنے کا سوچا، اور اپنے ساتھ وہ عورتیں بھی لے کر آئے۔ اس زمانے کے اندر جس جنگ کے اندر عورتیں شریک ہوتی تھی، وہ لوگ یہ تہیہ کر لیتے تھے کہ ہم مر تو سکتے ہیں لیکن میدان کو نہیں چھوڑ سکتے۔ ان کے ساتھ کافی ساری عورتیں آئیں جو گانے گا گا کر، رجزیہ اشعار پڑھ پڑھ کر ان کو لڑائی کے اوپر ابھارتی تھی۔ جب یہ ایک بہت بڑا لشکر مکہ سے روانہ ہوا تو اس وقت مکہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لا چکے تھے، آپ وہاں پر موجود تھے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں سے ایک خط لکھا، ایک سوار کو بھیجا، اس کو کہا کہ 3 دن 3 راتوں سے پہلے مدینہ منورہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچ جائے کہ آپ کے اوپر کفار حملہ آور ہو رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام کو جب اطلاع ملی تو آپ علیہ السلام نے فوراً سے بیشتر مدینہ کے جو اطراف تھے، داخلی راستے سے مسجد نبوی تھی یا الگ الگ جو مقام تھے وہاں پر پہرے دار مقرر کیے، اور دوسرے دن صبح ہی آپ نے تمام صحابہ کرام کو جمع کیا، اور آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ میرے صحابہ بتاؤ، بہت بڑا لشکر ہمارے اوپر حملہ آور ہونے والا ہے، وہ مدینہ کے اوپر حملہ کرنا چاہتا ہے، تمہاری کیا رائے ہے کہ مدینہ کے اندر رہ کر مقابلہ کیا جائے یا مدینہ سے باہر نکل کر مقابلہ کیا جائے؟ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، ہمارے ماں باپ ان پر فدا ہوں، قربان ہوں، تاریخ کے اندر کہیں پر ڈھونڈنے سے یہ بات نہیں ملتی کہ کسی صحابی نے بزدلی دکھائی ہو یا کسی صحابی نے یہ بات کی ہو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند دن پہلے بھی کوئی معرکہ ہوا تھا، وہاں پر ہمارے ساتھی شہید ہو گئے تھے، یا ہم لڑائی کے لیے تیار نہیں ہیں، یا ہمارے پاس اسلحہ نہیں ہے، یا ہم افرادی قوت کے اندر کم ہیں، یا ہم عسکری قوت کے اندر کم ہیں۔ کسی صحابی نے اس طرح کا کوئی مشورہ نہیں دیا، حالانکہ صحابہ کرام کو یہ معلوم ہو چکا تھا کہ سامنے سے جو لشکر آ رہا ہے اس کی تعداد 3000 ہے، اور اس کے اندر زرہ پوش افراد بھی ہیں، تلواروں سے لیس افراد بھی ہیں، گھڑ سوار بھی ہیں، اور بڑے بڑے نامور پہلوان بھی اس کے اندر ہیں۔ حضرات صحابہ کرام میں سے کچھ صحابہ کرام جنہوں نے غزوہ بدر کے اندر شرکت نہیں کی تھی، ان کے دلوں کے اندر ایک جوش اور ولولہ تھا، تو ان میں سے اکثر نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے اندر رہ کر نہیں، بلکہ ہم تو یہ چاہتے ہیں خارج مدینہ، مدینہ سے باہر نکل کر کافروں کا مقابلہ کیا جائے۔ انہی میں حضور علیہ السلام کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ فرمایا واللہ لا اطعم الطعام یوما، اللہ کی قسم میں اس دن تک روٹی نہیں کھاؤں گا، اپنے اوپر کھانا پینا میں حرام کرتا ہوں، یہاں تک کہ میں مدینہ سے باہر نکل کر کافروں سے لڑائی کروں۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے یا رسول اللہ، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہمیں ہدایت دی، آپ نے ہمیں معبودان باطلہ سے ہٹا کر ایک اللہ کی طرف لگایا، آپ نے ہمیں جنت کا راستہ دکھایا۔ غالباً حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے یہ ریکویسٹ اور گزارش کرتے ہیں کہ اللہ نے جو جنت ہمارے لیے سجا دی ہے
یا رسول اللہ ہمیں اس جنت سے محروم نہ کیجیے، آپ ہمیں حکم دیجیے، ہمارا یہ مشورہ ہے کہ مدینہ سے باہر نکل کر کافروں کے ساتھ لڑائی کی جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے جب صحابہ کرام کا یہ مشورہ سنا تو حضور علیہ السلام گھر کے اندر تشریف لے گئے۔ حالانکہ آپ علیہ السلام کا ذاتی مشورہ یہ تھا کہ مدینہ کے اندر رہ کر لڑائی کی جائے۔ اس طرح عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین، جو منافقین کا سردار تھا، اس نے بھی اس دن یہ مشورہ دیا کہ میرا مشورہ یہ ہے کہ مدینہ کے اندر رہ کر لڑائی کی جائے، ان کی تعداد زیادہ ہے، ہمارے ٹھکانے یہاں پر ہیں، ہم کھلے میدان کے اندر نہیں ہوں گے، ان کے اوپر حملہ کرنا ہمارے لیے آسان ہوگا، اگر ہم کھلے میدان میں ہوں گے وہ زیادہ ہوں گے، ہم ان کا شکار بن جائیں گے۔ چونکہ یہ مشورہ کم افراد کا تھا تو اللہ کے نبی گھر کے اندر تشریف لے گئے۔ جمعۃ المبارک کا دن 11 شوال المکرم، آج بھی 11 ہے غالباً، 11 شوال المکرم جمعۃ المبارک کا دن اللہ کے نبی گئے، آپ نے گھر کے اندر جا کر جنگی لباس پہنا، خود اور زرہ پہنی، لوہے کا جو لباس ہوتا ہے۔ جب آپ گھر کے اندر تشریف لے گئے یہ پہننے کے لیے تو پیچھے صحابہ کرام نے مشورہ کیا کہ یہ ہم نے کیا کر دیا، ہمیں تو وہی مشورہ پر عمل کرنا چاہیے تھا جو اللہ کے نبی کا مشورہ تھا۔ اللہ کے نبی جب جنگی لباس پہن کر آئے تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کا مشورہ ہے ہم اسی کے اوپر عمل کرتے ہیں، جیسے آپ چاہتے ہیں ویسے آپ کر لیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی پیغمبر کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ جب وہ جنگی لباس پہن لے تو بغیر جنگ لڑے اس لباس کو اتار دے۔ اب چونکہ میں لباس پہن چکا ہوں اس لیے جمعہ نماز پڑھنے کے فوراً بعد ہم نے احد کی طرف نکلنا ہے۔ جمعہ کے دن اللہ کے نبی نے وہاں پر جمعہ نماز کے بعد تیاری کروائی۔ 1000 صحابہ کرام مسلمانوں کے لشکر کی تعداد بنی 1000 اور کافروں کی تعداد تھی 3000۔ یہاں سے چلے ہیں آپ مسجد نبوی کے اندر گئے ہیں تو سامنے احد پہاڑ نظر آتا ہے۔ تھوڑی سی دور جا کر عبداللہ بن ابی جو تھا، چونکہ منافق تھا، اس نے اپنی منافقت دکھائی۔ اس نے کہا چونکہ میرا مشورہ نہیں مانا گیا ہے، اب میرے ساتھ جو لوگ ہیں، جو میرے ساتھی ہیں اور جن کا مشورہ میرے ساتھ تھا، چونکہ ہمارا مشورہ نہیں مانا گیا ہے، میرے ساتھ جتنے بندے ہیں واپس آ جائیں۔ تو تقریباً 300 افراد جو تھے وہ لشکر سے ٹوٹ گئے۔ 1000 میں سے 300 نکل کر واپس چلے گئے۔ ان میں کچھ منافقین تھے، کچھ نئے مسلمان تھے جن کو پتہ نہیں تھا۔ تو تقریباً 300 افراد وہاں سے نکل کر چلے گئے۔ اب آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ اگر کسی جگہ پر صف بندی ہو، اس جگہ پر کوئی جماعت تیار ہو چکی ہو، اگر ان میں سے کوئی ایک بندہ بھی ٹوٹ جائے تو پورے کے پورے لشکر کے اوپر بڑا اثر پڑتا ہے، سارے افراد کے اوپر بڑا اثر پڑتا ہے کہ یہ ایک بندہ ہمیں کیوں چھوڑ کر چلا گیا۔ اب یہاں سے 300 افراد اکٹھے چلے گئے، پیچھے 700 رہ گئے۔ اب سامنے ان کی تعداد 3000۔ 700 میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ کرام کو ایک پہاڑ کے اوپر بٹھایا۔ ایک پہاڑ احد پشت کے اوپر بنتا تھا، درمیان میں ایک چھوٹی سی یہ جگہ آتی تھی، آج بھی وہ پہاڑی موجود ہے چھوٹی سی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہاں سے پیچھے سے ہمارے اوپر حملہ آور نہ ہو گھاٹی سے۔ تو یہاں پر جو 50 تیر انداز بٹھائے اللہ کے نبی نے ان کو فرمایا کہ تم ایسے کرنا کہ اگر ہمیں فتح ہو یا شکست ہو، ہمیں فتح ہو یا شکست ہو، آپ لوگوں نے اس جگہ کو نہیں چھوڑنا ہے۔ صحابہ کرام وہاں پر تھے، تیر انداز موجود تھے۔ اب 650 یہ افراد تھے، مسلمانوں کے لشکر کی تعداد 650، اور جو کافر تھے ان کی تعداد تھی 3000۔ مقابلہ شروع ہوا۔ اب یہاں پر عقل کہتی ہے کہ جن کی تعداد زیادہ ہے، جو عسکری طاقت میں زیادہ ہیں، جو افرادی طاقت میں زیادہ ہیں، افرادی قوت میں زیادہ ہیں، ان کو فتح ہونی چاہیے، عقل یہ کہتی ہے۔ لیکن جو بندہ اللہ کے اوپر ایمان رکھتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اوپر یقین رکھتا ہے، اللہ کے نبی کے ساتھ میدان جنگ میں نکل چکا تھا،
یا آج بھی اللہ کے نبی پر، اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلتا ہے، پھر وہ افرادی قوت کو بھی نہیں دیکھتا، عسکری قوت کو بھی نہیں دیکھتا، اللہ تبارک و تعالی اس کو ایمان کی طاقت سے فتح عطا فرما دیتا ہے۔ اس کی زندہ مثال موجودہ دور میں حال ہی میں افغانستان میں ہونے والی امارت اسلامی افغانستان طالبان کی فتح ہے، کہ جہاں پر طالبان کے بارے میں امریکہ نے کہا تھا اور اس کے حواریوں نے کہا تھا کہ ان کی تعداد 30,000 یا اس سے بھی کم ہے، اور اس کے مقابلے کے اندر 50 سے زائد ممالک نے نیٹو اتحاد بنایا کہ چونکہ امارت اسلامیہ قائم ہو گئی ہے، زمین کے اوپر خلافت قائم ہو گئی ہے، اور وہ طاغوتی نظام سے نہیں ڈرتے ہیں، اللہ کے غیر سے نہیں ڈرتے، ایک اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، ایک اللہ کا نظام زمین کے اوپر نافذ کر رہے ہیں، ان کو ختم کیا جائے۔ 20 سال تک امریکہ اور اس کے حواری، اس کے اتحادی لڑتے رہے، یہاں تک کہ 20 سال کے بعد شکست خوردہ ہو کر وہاں سے بھاگے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی مدد دکھائی ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے بدر کے میدان کے اندر بھی صحابہ کرام کی مدد کی، اور احد کے میدان کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام کی مدد فرمائی۔ اب یہ 650 صحابہ کرام 3000 کے مقابلے میں جب آئے ہیں، عجیب مارکا تھا، عجیب مقابلہ تھا۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا لقب غسیل ملائکہ ہے، اللہ کے نبی نے جب اعلان جہاد فرمایا اور بلایا گیا، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگے دوڑے آئے، مسلمانوں کے لشکر کے اندر شامل ہو گئے، اور یہاں سے کافروں کی طرف سے ابو عامر جو حضرت حنظلہ کا سگا والد تھا، وہ کافروں کی طرف سے لڑنے کے لیے آ گیا۔ حضرت حنظلہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اجازت دیجئے میں اپنے اس کافر باپ کی گردن اڑا دوں جو آج آپ کے مقابلے میں لڑنے کے لیے آ گیا ہے۔ سمجھ آ رہی بات؟ اسلام کے مقابلے میں، رسول اللہ کے مقابلے میں ماں باپ کا رشتہ بھی معتبر نہیں ہے۔ ہم تو یہ حدیث پڑھتے ہیں نا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ عزیزو، اس کے اوپر عمل صحابہ کرام نے کر کے دکھایا ہے کہ ایک دوسرے کے مد مقابل ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کی طرف سے لڑنے والے، اور مصعب بن عمیر کی والدہ یہاں سے کافروں کی طرف سے آئی ہوئی۔ یہ والدہ اس طرف اور اس طرف حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ماں کافروں کی طرف سے ہیں اور بیٹا مسلمانوں کی طرف سے ہے۔ کیا منظر ہوں گے، کیا مناظر ہوں گے، ایک دوسرے کے قریبی رشتہ دار، خونی رشتہ دار، کہیں پر چچا زاد، کہیں پر خالہ زاد، یہ سارے ایک دوسرے کے مد مقابل کھڑے ہوئے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ ہم ہر قسم کے رشتہ داری کو، ہر قسم کے تعلق کو، چاہے وہ کسی قسم کا بھی تعلق ہو، رسول اللہ کے مقابلے میں ہم کسی کو ترجیح دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ صحابہ کرام نے کر کے دکھایا ہے کہ محبت، تعلق اور یہ اخوت، رشتہ داری، یہ ساری کے ساری رسول اللہ کے اوپر قربان کر، جب بندہ کرتا ہے تو پھر جا کر وہ مسلمان بنتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ نے فرمایا تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا کہ جب تک حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے والد سے، اپنی اولاد سے اور تمام لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جب اس کے اوپر عمل کیا، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے اندر ان کے لیے پروانے نازل کر دیے۔ کہیں پر فرمایا اولئک هم المفلحون، یہ کامیاب لوگ ہیں، اولئک هم الفائزون، یہ کامیاب لوگ ہیں۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، یہ اللہ کا لشکر ہے، یہ اللہ کا گروہ ہے، اللہ کا گروہ کامیاب ہونے والا ہے۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، یہی وہ جماعت ہے کہ جن کے دلوں کے امتحان اللہ تبارک و تعالی نے لے لیا، اور اللہ خود فرماتے ہیں والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون
یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میں نے ایسی جماعت آپ کو دی ہے جو آپ کے ساتھ ہیں، جو آپ کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، کافروں کے اوپر یہ سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے کے لیے شیر اور شکر ہیں۔ مسلمانوں کو ایسے ہونا چاہیے۔ مسلمان کبھی مسلمان کا دشمن نہیں ہو سکتا، مسلمان مسلمان کا خیر خواہ ہوتا ہے۔ یہی صحابہ کرام جب تک ایمان نہیں لائے تھے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، اور جب ایمان لے کر آئے، قربان جائیے، جب ایمان لے کر آئے تو ایک دوسرے کے اوپر جان قربان کرنے والے بن گئے۔ احد کے میدان میں جب شروع کے اندر لڑائی ہوئی ہے تو کافروں کو شکست ہوئی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے سگے چچا، ان کو احد کے میدان کے اندر شہید کیا گیا۔ حضرت امیر معاویہ کی والدہ حضرت ہندہ جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئی تھی، اس نے اپنے غلام سے کہا کہ اگر آپ نے ان کو شہید کیا تو میں آپ کو آزاد کر لوں گی۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چاک کیا گیا، مسلح کیا گیا اور ان کا گوشت چبایا گیا۔ حضور علیہ السلام نے جب یہ دیکھا، آپ جذبات کے اندر آئے، آپ نے فرمایا یا اللہ اگر مجھے طاقت ملی تو میں ایک کے بدلے اپنے چچا کے بدلے 70 کو قتل کروں گا کہ یہ میرے چچا کا یہ انجام کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسی وقت قرآن کی آیت نازل کی کہ میرے محبوب ایسے نہیں ہوتا ہے، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اگر آپ نے ان سے بدلہ لینا ہے تو آپ کو ایک کے بدلے ایک کو مارنا پڑے گا۔ آپ جذبات میں آ کر یہ بات نہ کریں۔ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ، اگر آپ نے صبر کیا، لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، یہ صبر کرنا صابرین جو ہوتے ہیں وہ بہت بہتر ہے ان کے لیے۔ اللہ کے نبی نے اسی وقت فرمایا کہ یا اللہ میں صبر کرتا ہوں۔ اپنے چچا کو سامنے ذبح ہوتے ہوئے دیکھنا یہ کیا عام بات ہے؟ سامنے ان کو ذبح کیا جا رہا ہے، لیکن اسلام کی خاطر، مسلمانوں کی خاطر اور اسلام کو بچانے کے لیے یہ قربانیاں دی گئی ہیں۔ جب پہلی بار لڑائی ہوئی ہے تو کافر دوڑے ہیں، چھوڑ کر میدان کو چھوڑ کر بھاگے، عورتیں بھی بھاگ گئی، آدمی بھی بھاگ گئے۔ تو اوپر جو تیر انداز بیٹھے ہوئے تھے 50، ان سے ایک اجتہادی غلطی ہوئی، انہوں نے یہ سمجھا کہ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا تھا اور یہ آپ علیہ السلام کا تاکید کی خاطر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو ہے نا ہمیں شکست ہو جائے تو تم بیٹھے رہنا۔ اب چونکہ فتح ہو چکی ہے تو صحابہ کرام جو تھے ان میں سے اکثر صحابہ کرام جانے لگے، تو ان کے جو امیر تھے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کیا ان کو کہ آپ نہ جائیں، اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی باقی نے کہ اللہ کے نبی نے چونکہ فتح تک کہا تھا، اب فتح ہو چکی ہے، جب یہ ٹیلہ خالی ہوا ہے، خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن جنگ کے اندر مہارت رکھتے تھے، انہوں نے دیکھا وہ ٹیلہ خالی ہوا تو اپنے ساتھ تقریباً 250 سے 300 کافروں کو لے کر آئے اور ان کے اوپر حملہ کیا۔ اب چونکہ مقابلے کے اندر 10 مسلمان یا 12 مسلمان تھے، یہ سارے کے سارے شہید ہو گئے۔ اب مسلمان اس طرف تھے، اب کافر اس طرف سے آئے ہیں، انہوں نے پیچھے سے آ کر اچانک حملہ کیا۔ جب انہوں نے حملہ کیا، کچھ سامنے سے آئے، کچھ دائیں سے آئے، کچھ بائیں سے، تو سب مسلمانوں کو آپس کے اندر گھیر کر انہوں نے لڑائی وہاں پر شروع کر دی۔ اب جب ہر طرف سے لڑائی شروع ہوئی، اسی لڑائی کے اندر بہت سارے صحابہ کرام شہید ہو گئے، جن کے اندر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، وہ شہید ہو گئے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے بہادر صحابہ کرام میں سے تھے اور پہلوان صحابی تھے۔ اللہ کے نبی نے تلوار نکالی اور اپنی تلوار نکال کر کہا کہ بتاؤ آج اس تلوار کا حق کون ادا کرے گا؟ میری تلوار ہے، اس تلوار کا حق کون ادا کرے گا؟ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ مجھے بتائیے اس تلوار کا کیا حق ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تم اس تلوار سے اتنا لڑو کہ اس تلوار کو ٹیڑھا کر دو۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے وہ تلوار لی اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے یہ تلوار عنایت فرمائیے، آج میں آپ کی تلوار کا حق ادا کر کے دکھاؤں گا۔
ابو دجانہ جب لڑا کرتے تھے اپنے ماتھے کے اوپر ایک سرخ پٹی باندھتے تھے، انہوں نے ماتھے کے اوپر سرخ پٹی باندھی اور کافروں کے سامنے اکڑ کر چلنے لگے، تلوار ہاتھ میں تھی، رسول اللہ کی تلوار ہے، کافروں کے سامنے جب اکڑ کر چل رہے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ چال ویسے تو پسند نہیں ہے، یہ انداز ویسے تو پسند نہیں ہے، لیکن اس حال کے اندر جب کافر سامنے آئے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ انداز بھی بڑا پسند آ رہا ہے۔ جب کافر تمہارے سامنے اکڑا ہوا ہو، جب تمہیں دھمکیاں دے رہا ہو، تو اس وقت تم ان کے سامنے نرمی سے گفتگو نہ کرو، بلکہ ان کے سامنے ان سے زیادہ تیز انداز رکھ کر بات کرو۔ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کافروں کے مقابلے کے اندر ایسی طاقت تیار کرو، ایسی قوت جمع کرو، ایسی اسلحہ سازی رکھو، ایسے میزائل رکھو، ایسی فوج رکھو، ایسی آرمی رکھو کہ جب وہ تمہارا نام سنیں تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ، ان کے دلوں کے اندر تمہارا روب بیٹھ جائے، تمہاری طاقت کے بارے میں سن کر وہ کپ کپانے لگیں، وہ ڈرنے لگیں کہ مسلمانوں کے پاس ایسی طاقت جمع ہو گئی ہے۔ میرے عزیزوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود اس کے کہ مدینہ منورہ کے اندر بھوک کی وجہ سے پیٹ کے اوپر پتھر باندھے ہیں، باوجود اس کے کہ رسول اللہ کے گھر کے اندر 2 چاند گزر جاتے تھے، آپ کے گھر کے اندر چولہا نہیں جلتا تھا، باوجود اس کے کہ ابو ہریرہ کہتا ہے مجھے بھوک کی وجہ سے بے ہوشی پڑ جاتی تھی، لوگ آ کر میرے اوپر پاؤں رکھتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ اس کو مرغی کا دورہ پڑا ہے، مجھے بھوک ہوتی تھی، باوجود اس کے کہ صحابہ کرام بھوکے تھے، پیاسے تھے، لیکن صحابہ کرام نے کبھی اپنے آپ کو جہاد سے غافل نہیں کیا ہے، جہادی اسلحے سے غافل نہیں کیا ہے۔ اللہ کے نبی جب دنیا سے گئے ہیں، آپ اپنے وراثت کے اندر 9 تلواریں چھوڑ کر گئے ہیں، 1 گھوڑا چھوڑ کر گئے ہیں، خچر چھوڑ کر گئے ہیں، امت کو پیغام دے کر گئے ہیں کہ میری امت جب تک تم جہاد کے ساتھ وابستہ رہو گے، جب تک تم جہاد کی تیاری رکھو گے، جب تک تم جہاد کی طاقت رکھو گے، دنیا کا کافر تمہارے سامنے آنکھ اٹھانے کی جرات نہیں کرے گا، اور جب تم جہاد سے غافل ہو جاؤ گے، جہاد کو چھوڑ دو گے، تو چھوٹا سا مٹھی بھر اسرائیل وہ بھی مسلمانوں کے اوپر گیدڑ بھبکیاں مارے گا۔ بھارت جو اپنے وجود کو نہیں سنبھال سکتا ہے، وہ کشمیر کے اندر مسلمانوں کے اوپر ظلم کرے گا۔ بشار الاسد جو شام کے اندر بیٹھا ہوا لاکھوں مسلمانوں کو قتل کر چکا ہے، وجہ کیا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا اذا ترکتم الجہاد فسلط اللہ علیکم الذلہ، جب تم جہاد کو چھوڑ دو گے اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر ذلت کو مسلط کر دے گا۔ ریاست مدینہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی ہے تو وہاں پر اللہ کے نبی نے تربیت کی ہے مسلمانوں کی، اور مسلمانوں کو تیار کیا۔ وہ مسلمان جو پہلے چند تھے، تھوڑی سی تعداد کے اندر تھے، صرف 8 یا 9 سالوں کے بعد جب تبوک کے اندر گئے ہیں تو روم ان سے تھر تھر کانپا ہے، رومی فوجی مسلمانوں کے مقابلے کے اندر نہیں آ سکے ہیں۔ کیا وجہ تھی؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی، اسلام کے اوپر عمل تھا، اور جہاد کی تیاری تھی ان کی۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے احد کے میدان میں وہ قربانیاں دی ہیں کہ تاریخ کے اندر اس کی مثال نہیں ملتی ہے۔ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی احد کے شہداء میں سے ایک شہید ہیں۔ جب زور کا حملہ ہوا دوبارہ مسلمانوں کے اوپر تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دفاع کرتے ہوئے یہ شہید ہوئے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جاؤ سعد بن ربیع کو تلاش کرو اور اس کو میرا سلام دو، واہ سعد تیرا نصیب، واہ سعد تیری قسمت۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ سعد کو ڈھونڈو اور اس کو جا کر میرا سلام دو اور پوچھو کہ سعد تم کیسا محسوس کر رہے ہو، سعد تمہارا کیا حال ہے۔ سعد بن ربیع کو تلاش کیا گیا، جب ان کے پاس پہنچے ہیں تو زخموں سے چور چور ہیں، آخری وقت چل رہا ہے۔ آنے والے نے آ کر سلام دیا، اے سعد اللہ کے نبی تمہیں سلام دیتے ہیں۔ حضرت سعد بن ربیع نے تاریخی الفاظ کیے، اس نے کہا وعلیک السلام، آپ پر بھی سلامتی ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر میرا سلام دے دینا، اور اللہ کے نبی کو کہہ دینا کہ یا رسول اللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو میری طرف سے اور پوری امت کی طرف سے بہترین بدلہ عطا فرما دے۔ جان جا رہی ہے، شہید ہو چکے ہیں،
آخری لمحات ہیں، زبان کے اوپر ناشکری کے الفاظ نہیں ہیں، اور جب بھی کسی کی جان نکلی ہے کیا کہا؟ فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم آج میں دین کے اوپر قربان ہو کر، محمد الرسول اللہ کی رسالت کے اوپر قربان ہو کر، اللہ کی قسم آج میں کامیاب ہو چکا ہوں۔ صحابہ کرام نے جانیں لٹا دی، اور دوسرا پیغام دیا سعد بن ربیع نے، فرمایا کہ جا کر میری قوم کو کہہ دو، انصار کو، کہ اگر تمہاری موجودگی کے اندر تم زندہ ہو، تمہارے زندہ ہوتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچی، کسی طرح سے کوئی تکلیف پہنچائی گئی، تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی تمہارا کوئی عذر قبول نہیں فرمائیں گے۔ مسلمان کے اندر جب تک جان ہے، مسلمان کے اندر جب تک زندگی کی رمق باقی ہے، وہ اپنی جان تو دے سکتا ہے، لیکن محمد الرسول اللہ کے اوپر آنچ نہیں آنے دے سکتا۔ یہ ہوتی ہے محبت رسول۔ ایک صحابی ہیں حضرت زیاد ابن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عزیزو یہ افسانہ نہیں ہے، نوجوانوں یہ کہانیاں نہیں ہیں، اللہ کی قسم سیرت اٹھائیں، یہ حضرات صحابہ کرام ہیں۔ ہماری طرح ان کی کھالیں تھی، ہماری طرح وہ رہا کرتے تھے، ہماری طرح ہی وہ انسان تھے، لیکن کیا ان کے اندر ایسی طاقت بھری ہوئی تھی۔ زیاد ابن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا آخری وقت ہے، حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ پوچھو، زیاد سے پوچھو، زیاد تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ زیاد تم کیا چاہتے ہو؟ زیاد ابن سکن سے پوچھا گیا، زیاد ابن سکن زخموں سے چور چور ہیں، آخری لمحات ہیں، زیاد بتاؤ تمہاری آخری تمنا کیا ہے؟ حضرت زیاد ابن سکن رضی اللہ عنہ نے جو تمنا کی ہے دنیا کا کوئی عاشق نہیں کر سکتا۔ زیاد نے کہا کہ میری تمنا یہ ہے کہ میرے رخساروں کو جا کر اللہ کے نبی کے قدموں کے اندر رکھ دیا جائے، نکل جائے دم تیرے قدموں کے اندر، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے۔ یا رسول اللہ میری آخری تمنا یہ ہے جب میں دنیا سے جانے لگوں تو میری آنکھوں کے اندر دیدار مصطفیٰ ہو، میری آنکھوں کے اندر جس شخصیت کو میں دیکھ رہا ہوں وہ آپ کی ذات ہو۔ یہ کون سی ذات ہے کہ جن کے اوپر قربان ہو کر جا رہا ہے؟ عزیزو دین کے اوپر قربان ہونا صحابہ کرام سے سیکھو۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر کافروں کا ایک ریلا آیا حملہ کرنے کے لیے، طلحہ نے سامنے ایسے ہاتھ کر لیا، تیر لگے ہیں، نیزے لگے ہیں، تلواریں لگی ہیں، اور یہ ہاتھ پورا کا پورا شل ہو گیا، یہ ہاتھ کام کرنا چھوڑ گیا ہے۔ طلحہ کیسا محسوس کرتے ہو؟ یا رسول اللہ اس سے بڑھ کر کیا میرے نصیب ہو سکتا ہے؟ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کافروں کا ایک ریلا آیا، تیر اندازی کر رہے ہیں، تیر اندازی کر رہے ہیں، پیچھے سے حملہ کر رہے ہیں، اللہ کے نبی کے سامنے ایسے آ کر کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے نبی دیکھنے لگے، عرض کی یا رسول اللہ آپ نہ دیکھیں، آپ نہ دیکھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کافروں کا کوئی تیر آپ کے اوپر حملہ کر دے۔ ابو دجانہ تو میری طرف منہ کر کے کیوں کھڑا ہے؟ یا رسول اللہ آپ کی طرف چہرہ کر کے اس لیے کھڑا ہوں، اگر میں اس طرف کھڑا ہوا کہیں ایسا نہ ہو کہ میری آنکھوں کی طرف تیر آئے، میرے چہرے کی طرف تیر آئے، میں اپنا چہرہ ہٹاؤں اور وہ تیر آپ کے اوپر لگ جائے۔ یا رسول اللہ مجھے یہ گوارا نہیں ہے، اس لیے آپ کی طرف کمر کر کے کھڑا ہو گیا۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ ابو دجانہ کے جسم کے اوپر 70 زخم آئے تھے۔ ایک عشق کی مثال کہیں نہیں ملے گی۔ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں ساتھ میں آ رہے ہیں۔ عبداللہ بن جحش نے کہا سعد آپ بھی احد کے میدان کے اندر جا رہے ہیں، میں بھی احد کے میدان کے اندر جا رہا ہوں، آؤ ایک دعا مانگتے ہیں، ایک دعا آپ مانگے، آپ کی دعا پر میں آمین کہوں گا، میں دعا مانگوں گا، میری دعا پر آپ آمین کہنا۔ سعد بن وقاص نے ہاتھ اٹھائے، یار اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ آج میرا مقابلہ ایک دشمن سے ہو جو سخت جان ہو، جو قوی ہو، جو میرے ساتھ بھرپور لڑائی کرے، ہماری لڑائی ہوتی رہے، آخر کار میں اس کے اوپر غالب آ جاؤں اور اس کو تیری رضا کے لیے قتل کر دوں۔ عبداللہ بن جحش نے آمین کہا، عبداللہ بن جحش نے ہاتھ اٹھائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار کے اندر کہ یا اللہ آج جب میں احد کے میدان کے اندر لڑائی کے لیے جاؤں، میرے سامنے ایسا دشمن آئے جو طاقتور ہو، اس کے ساتھ میرا لڑائی ہو، میرا مقابلہ ہو، مٹ بھیڑ ہو، کافی دیر تک لڑائی چلتی رہے، کافی دیر کے بعد وہ میرے اوپر غالب آ جائے، پھر وہ میری گردن اتار دے، پھر وہ میرا پیٹ چیر لے، پھر وہ میری آنکھیں نکال لے، پھر وہ میرے ہاتھ توڑ دے، پھر وہ میرے پاؤں زخمی کر دے اور مجھے جسم کو ٹوٹے ٹوٹے کر لے۔ یا اللہ
میرا اس حال کے اندر انجام ہو کہ میرا جسم بھی زخمی ہو، میرا پیٹ پھٹ چکا ہو، میری آنکھیں نکل چکی ہوں، میرا کلیجہ نکل چکا ہو۔ یہ عبداللہ بن جاش دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ پھر اس حال کے اندر میں تیرے پاس آؤں تو مجھ سے پوچھے عبداللہ یہ تجھے کیا ہو گیا ہے، عبداللہ تو کیوں اس طرح آیا ہے؟ اللہ پھر میں تجھے آ کر کہوں کہ یا اللہ یہ تو نے جان دی تھی، آج میں یہ جان تیرے لیے قربان کر کے آ گیا، میں نے تیرے لیے یہ سب کچھ برداشت کر لیا ہے، تیرے محبوب کے اوپر یہ سب کچھ میں قربان کر کے آ گیا ہوں۔ میرے عزیزوں یہ حضرات صحابہ کرام تھے، یہ صحابہ کرام کا جذبہ تھا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا آپ کے اوپر ایک ریلا حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کون آئے گا، کون جنت کے اندر گھر بنانا چاہتا ہے؟ ایک صحابی آئے سامنے دفاع کرتے ہو وہ شہید، دوسرے صحابی آئے وہ شہید، تیسرے صحابی آئے وہ شہید، چوتھے صحابی آئے وہ شہید، پانچویں صحابی آئے وہ شہید، 7 صحابہ کرام یکے بعد دیگرے شہید ہو رہے ہیں، اور ہر صحابی کی زبان سے یہ نکل رہا ہے فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم آج میں محمد الرسول اللہ کے اوپر قربان ہو کر میں کامیاب ہو گیا۔ عزیزوں کامیابی دھن دولت کے اندر نہیں ہے، کامیابی مال و دولت کے اندر نہیں ہے، کامیابی بینک گاڑی بنگلوں کے اندر نہیں ہے، پیسوں کے اندر نہیں ہے۔ یاد رکھو اللہ کی قسم کامیابی، اللہ کی قسم کامیابی محمد الرسول اللہ کے اوپر قربان ہونے کے اندر ہے۔ ہم جتنے گر جائیں، ہم جتنے جھک جائیں، لیکن ہمارے دلوں کے اندر سے عشق رسول کم نہیں ہو سکتا ہے۔ آج ہمارے اوپر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے، ہمارے ایمان کے اوپر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے، کبھی قادیانیوں کے روپ کے اندر، کبھی رافضیوں کے روپ کے اندر، کبھی دشمن خدا دشمن رسول کے روپ کے اندر ہمارے ایمان کے اوپر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، ہمارے ایمان کو چیک کرتے ہیں کہ مسلمانوں کا ایمان کہاں پر پہنچا ہے۔ مسلمانوں، نوجوانوں یاد رکھو اگر ہمارے دل کے اندر سے عشق محمد مصطفیٰ ختم ہو گیا تو ہم کسی کام کے نہیں رہیں گے، ہم کسی کام کے نہیں رہیں گے۔ ہمیں بچانے والی عشق محمد مصطفیٰ ہے، محمد مصطفیٰ کے ساتھ عشق رکھنا اور اپنی جانوں کو ان کے اوپر قربان کر دینا، اپنی ملت کو ان کے اوپر قربان کر دینا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے ہمارے اوپر۔ اس لیے تو کہا نا کسی نے نماز ہے اچھی، حج ہے اچھا، روزہ اچھا، زکوٰۃ ہے اچھی، مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ کٹ مروں جب تک خواجہ بطحہ کی حرمت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ میرے عزیزوں، میرے نوجوانوں، آپ حضرات اپنے دل کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کو زندہ رکھیں۔ ہمارے اوپر ایمان کے اوپر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے، ہمیں علماء سے متنفر کیا جاتا ہے، ہمیں دیندار طبقے سے متنفر کیا جاتا ہے۔ جب آپ منبر سے بیزار ہو گئے، جب آپ علماء سے بیزار ہو گئے، دیندار طبقے سے بیزار ہو گئے، تو آپ کو دنیا داروں کے پاس لے جایا جائے گا، وہ اپنی مرضی کا دین پیش کریں گے، ان کی مرضی ہوگی دین کو کس طرح ہمارے سامنے پیش کریں۔ اپنے دلوں کے اندر علماء کی محبت رکھیں، مسجد کی محبت رکھیں، مدرسے کی محبت رکھیں، دیندار طبقے کی محبت رکھیں۔ ہر طبقے کے اندر کچھ نہ کچھ غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن غلطیوں کو نظر انداز کر کے اللہ کے نبی کی حدیث اپنے سامنے رکھیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ اس لیے اپنے دلوں کے اندر محبت رسول کو برقرار رکھنا ہے، اور اگر کبھی وقت آ پڑے ہمارے اوپر حملہ ہوتا ہے، ہمیں اپنے ملک کے دفاع کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے، تو اپنی جان کے اوپر کھیل کر وطن عزیز کا انشاءاللہ دفاع کرنا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو معروضات پیش کی اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔